السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نیو ناول تجھ پہ حق ہو بس میرا کی قسط نمبر 1 کو ریڈ کریں گے۔ قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ناول جو ہے سردار بیسڈ ہے، اس کے علاوہ فورسڈ میرج بیس ہے، اور بھی کافی ساری کیٹیگریز ہیں۔ روڈ ہیرو، انوسینٹ ہیروئن تو ہرگز نہیں ہے، انوسینٹ ہیروئن نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ اور کافی دیر بعد میں آئی ہوں، مطلب اسٹون ہارٹ پچھلے سال کمپلیٹ ہوا تھا نا، تو اب میں نیو ایئر نیو ناول کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ بس آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ میری آواز اچھی نہ لگے تو پلیز میوٹ کر کے آپ ریڈ کر سکتے ہیں، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ اور اس کے علاوہ پیچھے سے آنے والی آوازوں کو اگنور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ریڈ کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو بنا دیری کے چلیے اب ہم ریڈ کرتے ہیں۔ آغاز جنوری کچھ زیادہ ہی سرد تھا، ہاتھ پیر کو جما دینے والی سردی تھی۔ اوپر سے دھند نے تو ہر چیز کو مات دے رکھی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے لیے اس سردی سے زیادہ کسی کی ذات کو روندنا زیادہ ضروری تھا، اور وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ اس قدیم طرز کے بنے چھوٹے لیکن خوبصورت گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا کسی لڑکی ذات کی عزت نفس کو پیروں تلے کچلنا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ گاؤں دکھنے میں جتنا خوبصورت تھا، اس میں رہنے والے لوگوں کا دل اتنا ہی بدصورت تھا۔ ابھی بھی اس غضب ڈھاتی سردی اور دھند کے باوجود اس گاؤں کے نامراد بزرگ ایک لڑکی کی زندگی کا فیصلہ کر رہے تھے، وہ فیصلہ جن کا انہیں ہرگز حق نہ تھا۔ لیکن جیسے یہ گاؤں قدیم تھا، ویسے ہی اس گاؤں میں رہنے والوں کی سوچ پرانی تھی، جاہلانہ سوچ تھی۔ شاکر نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں اور اصغر کی بھتیجی کو ایک ساتھ ایک کمرے میں دیکھا ہے۔ اس بات کا مطلب سمجھتے ہو تم دستگیر؟ اس منعقد کیے جانے والے جرگے کی سربراہی ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ کر رہے تھے، اور وہ اب بولے بھی تو سب کے دل دہلا گئے تھے۔ خدا کا خوف کریں بزرگ سائیں، کیا خرافات بول رہے ہیں آپ؟ دستگیر بار بار دہرائی جانے والی ایک ہی بات سے بھڑک اٹھا تھا، تبھی اب طیش کے عالم میں بولتا اپنی نشست سے اٹھا تھا۔ سب نے اس کے اس بدتمیزانہ لہجے پر اسے گھور کر دیکھا۔ دستگیر زبان کو لگام دو اور چپ کر کے واپس اپنی جگہ پر بیٹھو۔ دستگیر کے بالکل سامنے بیٹھے احمد صاحب نے غصے سے چباتے ہوئے اسے خاموش کروانا چاہا۔ بابا سائیں، آپ کے سامنے بزرگ سائیں کب سے نہ جانے کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں، اور آپ خاموش ہیں کیوں؟ دستگیر کا رخ اب اپنے والد کی جانب ہوا، جنہوں نے ایک بار بھی اس کی طرفداری نہ کی تھی، اس کے حق میں ایک جملہ تک ادا نہ کیا تھا۔ تو کیا تم اصغر کی بھتیجی قرۃ العین نور کے ساتھ ایک ہی کمرے میں موجود نہیں تھے؟ کہہ دو کہ شاکر جھوٹ بول رہا ہے۔ احمد صاحب کی بجائے آواز بزرگ سائیں کی گونجی تھی۔ ہاں میں موجود تھا، لیکن کا سوال ہی نہیں بنتا۔ تم خود اعتراف کر رہے ہو کہ تم اس کے ساتھ موجود تھے، اب کسی بھی احتجاج کا حق ہی نہیں بنتا۔ بزرگ سائیں اس کی بات بیچ میں کاٹتے بولے، تو سب نے بزرگ سائیں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ شاکر شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ احمد صاحب کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا، جبکہ ڈیرے کے اطراف میں موجود 9 فٹ کی دیواروں کی اوٹ میں چھپی قرۃ العین نور نے بے اختیار اپنی سسکی بھری تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ بہتان پر بہتان لگایا جا رہا تھا، ریزہ ریزہ کیا جا رہا تھا اس کی ذات کا غرور۔ میں صرف اس سے بات کرنے گیا تھا، دستگیر احتجاجاً پھر سے بولا تھا۔ لہجہ ابھی بھی بلند ہی تھا۔ آج کل کے دور میں ایک بند کمرے میں موجود لڑکا لڑکی کے درمیان باتیں نہیں ہوتی، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں۔ بزرگ سائیں کی بنا لحاظ کے کہی بات پر دستگیر کا اہانت سے چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس کا دل کیا وہ کوئی چیز اٹھا کر اپنے نہیں ان کے سر پر دے مارے۔ یہ بزرگ تھے، یہ واحیات بزرگ تھے۔ اب کسی چیز کی گنجائش نہیں رہی، سزا طے ہے، اور میری بتائی گئی سزا پتھر پر لکیر۔ بزرگ سائیں کی بات پر دستگیر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اسے اپنے سے زیادہ قرۃ العین کی پرواہ تھی، اس کی وجہ سے اس کی ذات کیچڑ زدہ ہو گئی تھی۔
قرۃ العین نے اپنی چادر کو ایک سائیڈ سے مٹھیوں میں جکڑا اور روڈ سے نکلتی دروازہ عبور کرتی ایک قدم آگے آئی تھی۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک نسوانی بھیگی آواز پر سب نے بے وقت دروازے کی سمت دیکھا، جہاں قرۃ العین نور کھڑی بھیگا چہرہ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ چادر سے ڈھکا نہ دیکھ بے اختیار سب نے نگاہیں جھکائی تھیں۔ اصغر صاحب نے ایک خطرناک گھوری سے اسے نوازا تھا، جس کا مطلب سمجھتی اس نے فوراً سے اپنا چہرہ چادر کے ذریعے ڈھکا تھا۔ اب اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ گستاخ لڑکی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مردوں کے جرگے میں شامل ہونے کی؟ بزرگ سائی بھڑک ہی اٹھے تھے۔ میری ذات کو کرچی کرچی کیا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ بھی قرۃ العین نور تھی، جس کی زبان گز بھر لمبی تھی، جو کم از کم خود کے ساتھ ناانصافی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنی بھتیجی کو لگام دو اصغر، ورنہ یہیں کاٹ کر پھینک دوں گا۔ مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے پہلے اصغر صاحب اسے روکتے یا یہاں سے بھیجتے، قرۃ العین پھر سے بول اٹھی تھی۔ سب اس کی دیدہ دلیری پر حیران بھی تھے۔ ایک تو گاؤں والوں کے منہ پر کالک مل دی، اوپر سے ہٹ درمی دیکھو کیسے بے شرموں کی طرح اپنا دفاع کر رہی ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرا اور دستگیر کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب شاکر کا الزام ہے، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے۔ وہ رونے سے خود کو باز رکھنے کی کوشش کرتی بولی۔ وہ ہرگز یہ ظلم و زیادتی برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ حقیقت ہی کہہ رہی تھی، لیکن اس کی کوئی سنے تب ہے نا۔ بس گستاخ! بزرگ سائیں بھی طیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ان کا دل کیا اس بدذات کو زمین میں دفن کر دیں۔ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، یہ آپ لوگ ہی ہیں جو ایک عورت کی عزت۔ بس قرۃ العین نور، بس! بزرگ سائی نے ہاتھ اٹھاتے اسے خاموش کروایا تھا۔ مزید ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں۔ اب صرف فیصلہ ہوگا، جو میری زبان سے ادا ہوگا وہ اب پتھر کی لکیر شمار کیا جائے گا۔ وہ واپس اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے۔ یا تو قرۃ العین نور کو گاؤں کے بیچوں بیچ سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سزا کسی قیامت سے کم نہ تھی، یہ کوئی عذاب تھا جو قرۃ العین نور کے ساتھ دستگیر پر بھی نازل ہوا تھا۔ اتنی ناانصافی صرف ایک جھوٹی گواہی پر، کیا سب کا ضمیر مر چکا تھا؟ میرا پہلے سے ہی نکاح ہو چکا ہے، دستگیر چباتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے پہلے، لیکن مرد تو 4 کر سکتا ہے، لیکن مجھے 4 نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ہاں، بدکاری کر سکتے ہو لیکن نکاح نہیں۔ بس کریں بزرگ سائیں! وہ تڑپ ہی اٹھا تھا، تبھی احتجاجاً پھر سے بول اٹھا۔ ان سب میں قرۃ العین نور دروازے کے قریب کھڑی ابھی تک شوق میں تھی۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اچھا، تم نہیں کر سکتے نکاح تو بتائیں، کیا اس گاؤں میں کوئی ہے جو اس لڑکی کو اس کی بدکاری سمیت قبول کرے؟ بزرگ سائیں کے سوال پر وہاں سرگوشیاں شروع ہوئی تھیں، اور وہ سرگوشیاں اتنی آہستہ ہرگز نہ تھیں کہ سنی نہ جا سکتی، جبکہ ان سرگوشیوں میں سوائے جہالت کے کچھ نہ تھا۔ سمجھ گیا، کوئی غیرت مند اسے نہیں اپنائے گا تو بس آخری حل اسے سولی پر لٹکانا ہے۔ مجھے یہ لڑکی منظور ہے، لیکن راکھیل کی صورت، کیونکہ نکاح تو اب اس سے کوئی نہیں کرے گا نا۔ شاکر شیطانیت سے قرۃ العین کی جھانکتی آنکھیں دیکھتے بولا۔ تو قرۃ العین کا من کیا اس کی ان ہوس بھری آنکھوں کو نوچ ڈالے۔ میں تم پر تھوکتی بھی نہیں شاکر، اپنی زبان اور آنکھوں کو لگام دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ قرۃ العین بھپری ہوئی شیرنی کی مانند چلائی تھی۔ مارے توہین کی شاکر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اصغر صاحب غصے کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب گئے اور اس کو دوپٹے کے اوپر سے ہی بالوں سے دبوچا تھا۔ قرۃ العین بری طرح سے کراہی تھی، چہرے سے دوپٹہ ہٹ چکا تھا۔ بدذات، تم نے جو نام روشن کرنا تھا کر لیا، اب ہماری بچی کچھ عزت کو اگر شاکر بچانا چاہتا ہے تو تیرے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اصغر صاحب کی گرفت میں سختی آئی تھی۔ اس سے پہلے وہاں موجود کوئی بھی شخص کچھ بولتا کہ ڈیرے کے دروازے کے سامنے سیاہ گاڑی دھول اڑاتی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ دروازہ کھلا ہونے کے باعث سوائے قرۃ العین کے سب کی نظریں اس جانب اٹھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرنٹ ڈور کھلا اور سفید شلوار قمیض پر گرے شال اوڑھے ایک شخص نکلا تھا، جسے دیکھتے وہاں سب کو سانپ سا سونگھ گیا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب گاڑی کا دروازہ ٹھا کے ساتھ بند ہوا تھا۔ اس سنجیدہ تاثرات لیے شخص کو دیکھتے اصغر صاحب کی گرفت بے ساختہ قرۃ العین کی
قرۃ العین کے بالوں پر ڈھیلی ہوئی اور پھر اگلے ہی سیکنڈ میں ڈھیلی ہوتی چھوٹ گئی تھی۔ اس شخص کو دیکھتے ان کو اپنا وجود ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا، جبکہ وہ شخص ڈیرے کا دروازہ عبور کرتا ایک قدم آگے آتا قرۃ العین کے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ پھر گردن گھمائے ذرا سا سر جھکاتا اپنے برابر میں موجود قرۃ العین کو دیکھا، جس نے اپنے برابر میں کسی کی موجودگی محسوس کرتی سر اٹھائے دیکھا تھا۔ بھیگی براؤن آنکھیں سیاہ سنجیدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی ان بھیگی آنکھوں کو دیکھتے اس شخص کے ماتھے پر بل پڑے تھے جو کافی گہرے تھے، جبکہ قرۃ العین نے بیزاریت سے اسے دیکھا۔ اب یہ کون تھا اور کون سی نئی مصیبت لے کر نازل ہوا تھا؟ قرۃ العین محض یہ سوچ ہی سکی تھی۔ وہ اسے دیکھتی نہ جانے اور بھی کیا سوچ رہی تھی کہ سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب نظروں کا تصادم ٹوٹا تھا۔ اس شخص نے اس سے نظریں ہٹائے سامنے دیکھا، جہاں اس کے بالکل سامنے ایک چارپائی موجود تھی جس پر بزرگ سائیں خود پر چادر اوڑھے بیٹھے اسے ہی کڑے تیوروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس چارپائی کے دونوں طرف قطار میں کافی چارپائیاں موجود تھیں جس پر بزرگ نوجوان چادریں ہی اوڑھے بیٹھے اسی کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ ان سب میں واحد ایک شخص کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دستگیر تھا، ہاں دستگیر ہی تھا، جو ان سب میں کھڑا اسے دیکھتا اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ ایک تفصیلی نگاہ وہاں ڈالے اس شخص نے گہری سانس بھری اور بولنے کے لیے لب وا کیے تھے۔ مجھے قرۃ العین نور سے نکاح قبول ہے۔ اس خاموش فضا میں نوح احمد خان کی آواز اور اس کے الفاظوں سے وہاں گہرا سکوت سا چھا گیا تھا۔ پھر چند ہی سیکنڈز میں وہاں چھایا سکوت ٹوٹا اور چہم گوئیاں سی شروع ہو گئی تھی۔ سب بزرگ باتیں بنانے لگے تھے جس کا ذرا بھی اثر نوح پر نہ پڑا تھا۔ یہی شرط تھی نا آپ کی امید خان؟ مجھے منظور ہے۔ باقی جو میری شرائط ہے میں وہ اصغر سے کہوں گا، کیونکہ وہ اصغر کی بھتیجی ہیں، آپ لوگوں کی نہیں۔ نوح احمد خان نے تو مانو سب کو انگاروں پر ڈال دیا تھا۔ امید خان یعنی بزرگ سائیں کا تو تن من جل اٹھا تھا۔ ایک یہ واحد تھا جو انہیں بزرگ سائیں کی بجائے انہیں ان کے نام سے پکارتا تھا۔ بزرگ سائیں نے بے اختیار احمد خان کی جانب دیکھا، جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ میں نے کہا تھا مجھے اس سے غداری کی بو آتی ہے۔ احمد صاحب نے بزرگ سائیں سے نظریں چرائی تھیں۔ جرگہ ختم ہوا، جا سکتے ہیں سب یہاں سے۔ تم کون ہوتے ہو نوح احمد خان، ہمارے ہوتا جرگہ ختم کرنے والے؟ وہ پھر سے چارپائی سے اٹھے تھے۔ اس کے اٹھتے ہی سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اس گاؤں کا وارث ہوں میں، نوح احمد خان ہوں میں۔ پورا اعتمادی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ وہ ایک مضبوط شخصیت کا حامل شخص تھا۔ قرۃ العین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو یہ تھا اس گاؤں کا اصل سردار۔ اسے بے تحاشا حیرت ہوئی۔ اس نے آج تک کبھی اسے دیکھا نہ تھا۔ خیر 20-21 سال کی عمر میں اس نے پورا گاؤں تک نہ دیکھا تھا۔ اتنی اونچی اڑان مت بھرو نوح احمد خان، یہ نہ ہو ہم تمہیں اس وراثت سے ہی آگ کر دیں۔ بزرگ سائیں کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا اور پھر ایک سرد آہ بھرتے انہیں دیکھا۔ آپ کا باپ بھی مجھے آگ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کا تو کوئی حق ہی نہیں۔ اگر میرے والد محترم آپ کو گاؤں کے بزرگ گردان کر فیصلے کا حق دیتے ہیں تو زیادہ آسمانوں پر نہ چڑھیں، قبر میں آپ کے ہیں پاؤں۔ اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے تو اللہ اللہ ہی کریں، گاؤں کے معاملات میں مزید مت گھسیں۔ نوح احمد خان نے بزرگ سائیں کا غرور تار تار کر کے رکھ دیا تھا۔ بھرے گاؤں کے سامنے اتنی بے عزتی، انہیں اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہو رہا تھا۔ چہرہ بے عزتی کے باعث تمتما اٹھا تھا۔ نوح احمد صاحب نے شکوہ کناہ نظروں سے اس کی جانب دیکھے اس کا نام پکارا تو نوح نے کندھے اچکائے اور گردن گھمائے قرۃ العین نور کو دیکھا جو اسے کچا چبا جانے کے در پر تھی۔ وہ دانت کچائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نوح کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ محض اس کی خاطر پورے گاؤں سے ٹکر لے چکا تھا۔ بزرگ سائیں نے جیسے قرۃ العین کی عزت تار تار کی تھی، نوح نے ویسے ہی بزرگ سائیں کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ سب لوگ وہاں سے رفع دفع ہونے لگے تھے۔ نوح کا رخ اب اصغر صاحب کی جانب ہوا تھا، جو اس کی نظریں خود پر پاتے گڑبڑا اٹھے تھے۔ چلیے حساب کتاب برابر کر لیں، وہ قہر آلود لہجے میں بولتا واپس قرۃ العین کی جانب دیکھا اور نرم تاثرات لیے ہاتھ سے گاڑی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس ناول کا کمپلیٹ PDF لنک بھی میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتا ہے۔ اس کی قیمت صرف اور صرف 200 روپے ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کو مناسب قیمت پر
مل جائے گا PDF، جیسے پیمنٹ کریں گے ویسے ہی PDF مل جائے گا۔ جس کو بھی اس ناول کا چاہیے PDF وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ یہاں پہ جو ہے YouTube پر تو روز کی روز ایک ایک قسط آئے گی یا ایک دن چھوڑ کر قسط آئے گی، لیکن اس کا PDF میرے پاس مکمل موجود ہے۔ آپ مجھ سے وہ جب چاہیں جیسے چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ قیمت صرف اور صرف 200 روپے ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ آڑی ترچھی اینٹوں سے بنا کچا مکان، جس میں 2 کمرے، ایک چھوٹا سا کچن اور تھوڑا سا صحن بھی تھا، جبکہ صحن کے آخر میں کونے میں واش روم بنا ہوا تھا۔ وہ کوئی بڑا گھر ہرگز نہ تھا، 3 مرلے پر مشتمل وہ بس ایک گزارے لائق گھر تھا۔ اس گھر کے بائیں جانب موجود کمرے سے آوازیں سی گونج رہی تھیں، جبکہ اس کمرے میں نگاہ دوڑائی جائے تو اس میں 3 افراد موجود تھے: اصغر صاحب، ان کی زوجہ سفینہ بی، اور تیسرا نوح احمد خان، جو نہایت کڑے تیورے لیے کھڑا ان کی جھوٹی سچی کہانیاں سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چھوڑیں ہر بات، بس کریں، مجھے ان سے نکاح قبول ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تبھی میں نے حامی بھری۔ ویسے بھی یہ میری امانت تھی جن میں آپ نے خیانت کی ہے۔ نوح اکتاہٹ بڑے لہجے میں بولا۔ نہایت ہی فضول قسم کی باتیں تھیں جو اصغر صاحب اور سفینہ بھی اپنی صفائی میں بیان کر رہے تھے۔ پھر کچھ سوچتے نوح دوبارہ ان سے مخاطب ہوا۔ مجھے قرۃ العین نور سے نکاح قبول ہے، لیکن وہ بولتے ہوئے لیکن پر ٹھہرا۔ اصغر اور سفینہ بی نے نوح احمد خان کو الجھن کا شکار ہوئے دیکھا۔ ان دونوں کے دل میں ہلچل سی مچی تھی کہ نکاح کی حامی بھرتے ہوئے آخر اس لیکن کو کہنے کا کیا سبب؟ لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ لفظ شرائط پر ان دونوں نے ناسمجھی سے نوح کو دیکھا۔ نوح نے اب مزید انہیں الجھن میں ڈال دیا تھا، جبکہ کمرے کے باہر موجود دروازے کے قریب موجود قرۃ العین کے دل میں ضرب سی لگی تھی۔ وہ کشمکش میں مبتلا ابھی ہی یہاں آئی تھی، آنکھیں پھر سے نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ چینخ چینخ کر سب کو بتائے کہ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے، ایک عورت ہے، کوئی چیز نہیں جس کی کبھی بولی لگ رہی ہے، کبھی بہتان لگایا جا رہا ہے، تو اب نکاح کے لیے شرائط رکھی جا رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں اور بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ واپس کمرے کے اندر جھانکنا چاہا، جہاں سے اب اس کے چچا یعنی اصغر صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ کیا مطلب ہے نوح احمد خان تمہارا؟ کیسی شرائط؟ وہ برہم ہوئے تھے۔ آخر اتنے مسئلے، اتنے بڑے تماشے کے بعد بھی وہ شرائط رکھ رہا تھا۔ بھلا شرائط کا کیا مقصد؟ انہیں لگا شاید وہ جرگے کے سامنے بات کو رفع دفع کرنے کے لیے شرائط کا ذکر کر رہا تھا۔ ویسے بھی پہلے تماشے کم ہو گئے تھے جو اب نئے تماشے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح کل ہی ہوگا اور قرۃ العین کو بالکل ایک دلہن کے جیسے تیار کیا جائے گا۔ ان کا بناؤ سنگھار بے حد خوبصورت ہو۔ وہ پل کو ٹھہرا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپ کا اور قرۃ العین کا آپس میں کوئی تعلق نہ رہے گا۔ نہ تو قرۃ العین آپ سے مل سکتی ہے اور نہ ہی آپ زندگی بھر کبھی ان سے ملنے کی کوشش کریے گا۔ اور تیسری شرط؟ سفینہ بی نے فٹ سے پوچھا تھا۔ تیسری اور آخری شرط، میں جب چاہوں، جس سے چاہوں، جس وقت چاہوں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ اس کی تیسری شرط اصغر صاحب اور سفینہ بی کے لیے تو نہیں، البتہ کمرے کے باہر موجود قرۃ العین کے لیے بہت بھاری تھی۔ آنکھوں میں جمع ہوتا نمکین پانی آنکھوں کی دھندلاہٹ کا باعث بنا تھا۔ اس نے اپنی بے اختیار سسکی دبائی تھی۔ اب یہ شرائط آپ کو قبول کرنا ہوں گی، ورنہ زبردستی تو میں قبول کروا ہی لوں گا۔ اس نے ہلکی سی گردن موڑے سخت ترین لہجے میں کمرے کے باہر موجود نفوس کو باور کروایا تھا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً جانتا تھا۔ قرۃ العین کمرے کے باہر موجود سب کچھ سن رہی تھی۔ اصغر صاحب اور سفینہ بی نے اس کی شرائط پر ایک دوسرے کی سمت دیکھا، پھر شاطرانہ انداز میں مسکرا دیے۔ وہ اس سے چھٹکارا ہی تو چاہتے تھے، اب وہ چھٹکارا اس صورت ہو یا جیسے بھی۔ کل آؤں گا انہیں لینے، اور صبح میرا ملازم جوڑا اور ضروری سامان دے جائے گا۔ وہ ان کے تاثرات سے ہی سمجھ گیا تھا، تبھی فیصلہ سناتا دروازے کی سمت مڑا۔ قدموں کی چاپ پر قرۃ العین فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ نظریں کمرے کی جانب ہی تھی جہاں سے ایک شخص نکلا تھا، جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا داخلی دروازے کے قریب جا رہا تھا۔ نوح احمد خان! قرۃ العین نے ہمت جمع کیے پوری قوت سے اس کا نام پکارا تھا، اور اس کی پکار میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے نوح کے قدموں کو بے ساختہ روکا تھا۔ نوح کے قدم مضبوطی سے اس کچی زمین پر جمے تھے۔ پھر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو قریب تر آ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا رویا رویا سرخ چہرہ دیکھتے وہ ہونٹ بھیج گیا
اور اسے دیکھنے لگا جو اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر رکی تھی۔ آپ مجھ سے کیوں نکاح کر رہے ہیں؟ مت کریں، مجھے آپ کی شرائط… میں جانتا ہوں آپ کو میری شرائط منظور ہیں۔ نوح اس کی بات بیچ میں کاٹتا بولا تو قرۃ العین نے ضبط سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نوح نے بے اختیار مٹھیاں بھینچی تھی۔ کیا آپ صبح کے ہوئے واقعے کو بھول گئے ہیں؟ کیا آپ کی غیرت مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہے؟ وہ ہکلائے سے انداز میں اس سے نظریں چرائے بولی۔ ہکلانے اور نظریں چرانے کا سبب نوح کے چہرے کے سنجیدہ و پتھریلے تاثرات تھے جو اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ڈر کے مارے قرۃ العین کی بھاری ہوتی سانسوں پر وہ 2 قدموں کا فاصلہ ایک ہی چست میں طے کرتا اس کے قریب پہنچا تھا، اور قرۃ العین میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اس سے فاصلہ ہی قائم کر سکتی۔ تم شروع سے ہی اتنی زبان دراز ہو یا آج ہی کوئی دورہ پڑا ہے؟ نوح لفظوں کو دانتوں میں کچلے غصے کو بامشکل دبائے بولا۔ وہ صبح سے اب تک کی اس کی تمام زبان درازی کا بخوبی ملاحظہ فرما چکا تھا۔ قرۃ العین نے سر اٹھائے بھیگی پلکوں سے نوح کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بامشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ اس کے یوں یکٹک دیکھنے پر نوح اپنے دونوں ہاتھ پیچھے اپنی پشت پر باندھے اپنا چہرہ اس کے چہرے کی جانب جھکایا تھا اور پھر لبوں کو اس کے کان کے قریب لے گیا۔ پورے 3 کروڑ بھرا ہے میں نے آپ کا۔ یہ سرگوشی تھی یا کیا تھی؟ قرۃ العین کو تو پگھلا ہوا سیسا لگا جو اس کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑے بے یقینی کے عالم میں اپنے بے حد قریب موجود نوح کے چہرے کو دیکھا جو نہایت قریب سے اس کے حیرت و بے یقینی کے تاثرات کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ تو 3 کروڑ؟ گھٹی گھٹی سی آواز قرۃ العین کے لبوں سے نکلی تھی۔ بالکل 3 کروڑ۔ 3 کروڑ کوئی معمولی رقم تو نہیں۔ معلوم بھی ہے کہ 3 کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ نوح پہلے دلچسپی سے بولتا آخر میں آبرو اچکائے پوچھنے لگا تو وہ جیسے ہوش میں لوٹی ہو اور لڑکھڑا کر 1 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دل کو مانو کسی نے 1000 حصوں میں توڑا ہو، روح کو جیسے کسی نے کانٹوں میں بچھا کر کھینچا ہو۔ اس جنوری کی سردی میں بھی قرۃ العین کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ وہ بھیگی آواز میں نوح سے پوچھنے لگی جس نے سر کو دائیں بائیں ہلایا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی۔ اس کے رونے کا سیشن سٹارٹ ہوتے دیکھ نوح نے گہری سانس بھری۔ پھر اس کے چہرے پر موجود ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیتا اس کا ایک ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا گیا تھا تو قرۃ العین نے گڑبڑا کر اپنا دوسرا ہاتھ بھی اپنے چہرے سے ہٹاتے اسے دیکھا۔ بات سنیں۔ نوح اسی ہاتھ کو تھامے ذرا سا کھینچتا برقرار فاصلے کو ذرا سا مٹا گیا تھا۔ بات سنیں، اب رو کس خوشی میں رہی ہیں؟ خواہ مخواہ موڈ خراب کر رہی ہیں میرا، وہ کرخت لہجے میں بولا اور اپنے ہاتھ میں مقید اس کے ہاتھ کو دیکھا جسے وہ آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اس کوشش پر نوح نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی خاموشی پر وہ تقریباً دھاڑا تو وہ جواب میں چہرہ جھکائے پھر سے رو دی تھی، لیکن اس بار چہرے پر ہاتھ نہ رکھے تھے، کہیں مبادا وہ دوبارہ نہ پکڑ لے۔ ابے یار کیوں رو رہی ہیں؟ وہ جھنجھلا ہی اٹھا تھا۔ میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ دستگیر نے… بس۔ نوح دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے لبوں پر رکھتا اس کو بیچ میں ہی ٹوکا گیا تھا۔ خبردار، جو آئندہ آپ نے اپنے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام لیا تو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ ابھی صرف الفاظوں سے سمجھا رہا ہوں، اگلی دفعہ سمجھانے کا طریقہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ وہ غضبناک انداز میں بولتا ایک قہر بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کے الفاظوں اور اس کی غضبناک قہر بھری نظروں سے وہ سہمی تھی۔ آ رہا ہوں میں کل آپ کو لینے، تیار کر لیجیے گا خود کو ہونے والی دلہن۔ نوح پرحدت و دلکش لہجے میں بولتا ایک آخری نگاہ اس پر ڈالے دروازے کی سمت پلٹا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا۔ پیچھے قرۃ العین نے بے ساختہ اپنا سر تھاما تھا، آنکھوں سے گرم پانی پھر سے بہنے لگا تھا۔ نوح کے جانے کے بعد سے اصغر صاحب اور سفینہ بھی بے چین سے اب کمرے میں موجود تھے۔ سفینہ بھی تو بیڈ پر بیٹھی تھی، البتہ اصغر صاحب کمرے کے چکر لگا رہے تھے۔ شکر کرو سفینہ کہ نوح نے ہمیں جان سے نہیں مار دیا۔ اصغر صاحب تو جان کے بچ جانے سے ہی لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے تھے۔ ہم نے بھی تو ان کی امانت کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے ہمیں اس لڑکی کے بدلے پورے 3 کروڑ دیا تھا اور ہم نے کیا کیا؟ سفینہ بی کی آواز گونجی تھی۔ نوح تو یکدم غائب ہو گیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا وہ ایک دن یوں سامنے آ جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگا تھا وہ اتنی بڑی رقم بھرنے کے بعد اپنی چیز سے دستبردار ہو جائے گا؟ سفینہ بی نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔
شاکر کی دی گئی رقم کے سامنے مجھے کچھ یاد نہیں رہا، حالانکہ وہ نوح کی رقم سے کم تھی، پر پیسے تو پیسے ہوتے ہیں نا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہیں شاکر اپنے پیسے واپس نہ مانگ لے، کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ پریشانی سے بیڈ پر سفینہ بی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سفینہ بی بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اصغر صاحب اور سفینہ بی بے حد خوبصورت تھے۔ جہاں اس عمر میں لوگوں کے چہرے کی خوبصورتی ڈھل جاتی تھی، وہیں ان کے چہرے ابھی بھی تر و تازہ تھے۔ سفینہ بی کا رنگ بے حد سفید تھا اور اصغر صاحب کا بھی چہرہ سفید ہونے کے ساتھ اس پر سفید داڑھی بڑی جچتی تھی۔ خیر کیا فائدہ ظاہری خوبصورتی کا جب باطن ہی کالک زدہ ہو۔ وہ جتنے ظاہری خوبصورت تھے اندر سے اتنے ہی بدصورت تھے۔ تم نہیں جانتی عدیلہ بیگم، مجھے وہاں بھرے مجمع میں تمہارے ان بیٹوں کی وجہ سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ ایک کم تھا کیا جو نوح نے آتے مجھے مزید زمین میں دفنا دیا؟ احمد صاحب عدیلہ بیگم کے سامنے اپنی بھڑاس نکال رہے تھے۔ نوح نے نکاح کی حامی بھرتے مجھے نہیں لگتا ہمارا نام ڈبویا ہوگا، بلکہ ایک لڑکی کی عزت کو بچانا تو… بس کرو عدیلہ، کون سی لڑکی، کون سی عزت؟ وہ لڑکی، وہ عزت جسے اس نے خود تار تار کیا ہے۔ ایسی بدکار لڑکی کو تمہارا بیٹا اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ اس نے نام ڈبویا نہیں بلکہ روشن کیا ہے۔ احمد صاحب ان کی بات بیچ میں کاٹتے مزید طیش میں آئے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ بیٹا بھی شامل ہے ہمارا۔ ایک بات یاد رکھنا، مرد ایک غسل سے پاک ہو جاتے ہیں عدیلہ، لیکن عورتیں ساری زندگی اس بدنامی کو جھیلتی ہیں، اور اس لڑکی کو اس کی ساری زندگی کی بدنامی سمیت تمہارا بیٹا اس گھر میں بیوی بنا کر لانا چاہتا ہے۔ احمد صاحب کی بات پر عدیلہ بیگم خاموش ہوئی تھی۔ وہ مزید احمد صاحب سے کوئی بحث نہیں چاہتی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ یہ تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔